اسلام آباد غازی صاحب کی پیشی کے لیے، اور جب غازی صاحب کو شہید کر دیا گیا تو حضرت نے اپنی دستار اٹھا کر غازی صاحب کے قدموں پہ رکھی اور کہا غازی صاحب ہم نے کوشش بڑی کی ہے لیکن شرمندہ ہیں کہ ہم تجھے بچا نہ سکے، حضور کی بارگاہ میں ہماری شکایت نہ کرنا۔ تو ذات مکرم اپنے پہلوؤں کے اندر حضور کی محبت پیدا کریں۔ تاجدار بریلی نے نسخہ عرض کیا ہے، قبر کی تاریک وادیوں میں ایک ہی سرمایہ ایک بندہ ہے مومن کے پاس کہ قبر میں رخ عشق قبر میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری راہ سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اپنے دلوں میں حضور کی محبت کے چراغ جلائیے، رات کی تاریکیوں میں بیٹھ کر حضور کے لیے روئیں۔ ہاں یہ کوئی جینا نہیں جو ہم جی رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب گاڑیوں کے اچھے ماڈل ہو جانا یہ کامیابی کی دلالت ہے، مکان اور بلڈنگوں کا وسیع ہونا، پلازے بن جائیں، کاروبار چل جائیں، زمین نے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کس کے پاس نہیں ہے؟ 90 قبیلوں کا سردار ابو جہل ہے، اور بدر کے دن صحابہ نے ٹخنوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر بدر کے گندے کنویں میں ڈالا ہے، اور 3 پشتوں سے بکا ہوا بلال ہے جس نے فتح مکہ میں کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دی ہے۔ اتنا ہی فرق ہے۔ عزتیں سرمایہ داریوں میں نہیں ہے، عزتیں جگیرداریوں میں نہیں ہے۔ خدا را اپنی کوششوں کا رخ اور محور بدلیے، خدا را اپنے شب و روز کے معاملات کو حضور کی طرف موڑے۔ یہ جن حرکتوں سے ہم لگے ہوئے ہیں نا، پروٹوکول ہے جی، کبھی کسی جناب لیڈرشپ کے ساتھ جناب ہم ہاتھ ملاتے ہوئے ہماری تصویریں بن جائیں، کبھی جناب کوئی ہمیں عشائیے پر بلا لے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے پروٹوکولوں کے ساتھ جن کی قبر پر فاتحہ کوئی نہیں پڑھتا، اور بیانی کے قبرستان کی نکر پر لوہار کے بیٹے کی قبر ہے جس کا نام غازی علم الدین شہید ہے۔ حضور کی عزت اور ناموس کا مسئلہ بندے کو بے چین بھی نہ کرے۔ مجمع میں جو بندہ سب سے گرا پڑا کمزور فقیر ہے، مالی لحاظ سے یا معاشی لحاظ سے یا تعلقات کے اعتبار سے، اس کے سامنے کو اس کے باپ کو گالی دے، وہ رات بھر بستر پہ تڑپتا رہتا ہے، اسے رات کو نیند نہیں آتی، وہ بے قرار ہو کے پہلو بدلتا ہے میرے باپ کو گالی کیوں دی، اور جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں حضور کے خاکے بنا دیے۔ حضور جان رحمت کائنات علیہ السلام کی توہین ہو گئی۔ آپ کو پتا ہے کہ راجپال پر غازی علم الدین شہید سے پہلے جس بندے نے حملہ کیا اس کا نام غازی عبدالغفور تھا، اور وہ کپڑے کا تاجر ہے۔ غزنی سے چلا لاہور کپڑا لینے آیا، کہتا ہے میں رات کو سویا سرائے کے اندر تو ایک سفید ریش بزرگ میری خواب میں تشریف لائے اور فرمانے لگے عبدالغفور کل بازار نہ جانا، میں تجھے اللہ کی عزت کا واسطہ دیتا ہوں، اس لاہور میں میرے نبی کا گستاخ ہے، پہلے اسے قتل کرنا پھر اپنا کپڑا خرید لینا۔ حضرت عبدالغفور فرماتے ہیں میں نے پوچھا جناب آپ کون ہیں، تو ان کی آنکھیں برس پڑی، کہنے لگا میں سلطان محمود غزنوی ہوں، مجھے قبر میں چین نہیں آیا کہ نبی کا گستاخ زمین پہ زندہ ہے۔ 2 سال 7 مہینے صلاح الدین ایوبی بستر پہ نہ سوئے کہ نبی کا گستاخ زندہ ہے، اور قبلہ ہمیں حضور کی گستاخیاں سن کے ہمارے دل میں بھی صدمہ نہ پہنچے۔ نہیں فرانس تک ہم جا سکتے، تنہائی میں بیٹھ کے ہم رو لیتے، اور آخری جملہ تو مفتی صاحب کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ دن دیکھنے سے پہلے ہمیں موت آ جائے کہ جب ہم اپنے نبی کی عزت کا بدلہ نہ لے سکیں۔ تو ذات مکرم اپنے پہلوؤں میں حضور کی محبت، یہ نماز دین میں فرض ہے، روزہ دین میں فرض ہے، زکوٰۃ بقدر استطاعت فرض ہے، حج عند الوجوب فرض ہے، لیکن ایمان محبت رسول کا نام ہے۔ اولین سے والآخرین تک حضور سے پیار کرنے کا نام ایمان ہے۔ اولاد حضور پر قربان ہو، جناب والدین حضور پر قربان ہو جائیں، کروڑوں ماں باپ ہوں، صحابہ تو کہتے فدا کو امی واہ بھی یا رسول اللہ، کریمہ ہمارے والدین آپ کی نالین پر قربان ہو جائیں، حضور ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ قبلہ رضوی صاحب اٹھے، ایک درد دے کے گئے، ایک معذور بندے نے قوم کو کھڑا کیا ہے، پورے ملک میں نہیں دنیا میں۔ غازی تنویر قادری صاحب سکاٹ لینڈ میں ہیں، وہ ناموس رسالت کے پہلے دار، جنہوں نے ایک مرزئی کو اقرار نبوت پر جناب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو واسطے جہنم کیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ انگریز مجھے کہتے ہیں کہ وہ اے بندے ہم اس بابے سے بڑے خوف زدہ ہیں، یہ نہ سمجھے کہ کفر غافل ہو کے بیٹھا ہے، وہ ان کی تقریریں ٹرانسلیٹ کر کے پورے پاکستان میں جو سیٹ اپ ہے اس کو انگلش ٹرانسلیٹ کر کے وہ سنتے ہیں کہ مسلمانوں کی غیرت کس درجے پر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس نے بڑا ہمارا نقصان کیا، 2 صدیاں لگ گئیں خالد بن ولید لوگوں کو ہم نے بلایا، 2 صدیاں لگ گئی ہمیں بلاتے بلاتے، طارق بن زیاد، حضرت شرحبیل
حضرت مسنہ، حضرت کاکا، حضرت جناب طارق بن زیاد کو بلاتے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص کو، وہ کہتے ہیں 2 صدیاں لگ گئیں، ہم نے ہلکا ہلکا نصاب کو خریدا ہے، ہم نے ہلکا ہلکا معاشی نظام کو خریدا ہے، ہم نے میڈیا کو خریدا ہے، ہم نے جناب سوشل میڈیا پر غلاظتیں انڈیلی ہیں کہ امت بیگانہ ہو جائے اپنے اسلاف سے۔ وہ کہتے ہیں 6 مہینوں کے اندر اس بندے نے نئے سرے سے نوجوانوں کو خالد بن ولید بھی یاد کروا دیا ہے، طارق بن زیاد بھی یاد کروا دیا ہے، صلاح الدین ایوبی بھی یاد کروا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان وہ درس دے کے گئے، سبحان اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اپنی اولاد کو کیا دی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں 3 بیٹے تھے 2 پلاٹ ہیں، یہ فکر کھائی جاتی ہے تیسرے کے لیے پلاٹ ہو جائے، مرنے کے بعد بیٹوں کا کیا ہوگا؟ اور میں نے کہا حضرت کبھی یہ بھی سوچو کہ مرنے کے بعد آپ کا کیا ہوگا؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینوں کے بعد سارا سامان امام حسن مجتبی بازار کے چوک میں رکھ دیتے اور فرماتے جس کو جس بات کی حاجت ہے وہ اٹھا کے لے جائے۔ لوگ آتے مال اٹھا کے چلے جاتے، صحابہ نے منع کیا اس بات سے، کہنے کہ حضور آپ کے بھی تو بچے ہیں، آپ کی بھی تو اولاد ہے، حضرت اگر آپ کا وصال ہو جائے تو بعد میں بچوں کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا اگر میرے بعد میری اولاد نیک ہوئی وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ تو نیکوں کا وہ سبحان اللہ، متولی ہے، سبحان نیکوں کو کبھی وہ تنہا نہیں ہونے دیتا۔ اور فرمایا اللہ نہ کرے میرے بعد میری اولاد کے کچھ معاملات درست نہ ہوئے تو فرمایا میں اپنا مال گناہ کے لیے چھوڑ کر جانا پسند نہیں کرتا۔ ہم نے زور لگایا کہ میری اولاد کا مستقبل اچھا ہو جائے، کبھی تو سوچیں کہ حضور سے وفا کروں، میری قبر کا مستقبل اچھا ہو جائے، میری قبر میں حضور کی آمد سے اجالا ہو جائے۔ ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، حضور نے فرمایا اللہ اولاد کی نعمت دے، یہ رسول اللہ کی وصیت ہے، وصیت تو عام مومن کی پوری کرنی بھی فرض ہے، یہ تو حضور کی وصیت ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جن کی وجہ سے اللہ نے تجھے اولاد کی نعمت بخشی ہے، اس حضور کی وصیت ہے ادبوا اولادکم علی 3 خصال۔ حضور نے فرمایا اللہ اولاد دے 3 باتیں اسے ضرور سکھاؤ، حب نبیکم، اپنے نبی کی ایسی محبت سکھاؤ۔ وہ پی ایچ ڈی سکالر ہو کے جناب یونیورسٹی میں کسی پروفیسر کے درجے پر ویسی کے درجے پر بھی بیٹھا ہو تو وہ یہی کہے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ ملک کا پرائم منسٹر بھی بنے تو وہ لکھ کے لگائے اپنے دفتر میں آبروئے مازنا میں مصطفیٰ است، لوگوں یہ جو عزت اللہ نے مجھے دی ہے یہ حضور کے نام کا صدقہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حب نبیکم